بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 162 اور آیت نمبر ہے 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ فلیقاتل، پس جو شخص لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے بیچ دی اپنی دنیا کی زندگی بالآخرۃ، آخرت کے بدلے میں۔ ومن یقاتل، اور جو شخص بھی جہاد کرے گا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، یا تو وہ شہید ہوگا، او یغلب، یا وہ غالب آئے گا، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، ایک بہت بڑا اجر۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا، جو لوگ جہاد سے پیچھے رہنے والے ہیں ان کو قرآن میں منافق کہا تھا، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ آج اللہ تعالیٰ ان مخلص لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو میدان جہاد میں جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے، یعنی آخرت کے بدلے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیا، انہیں دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ کل کی آیات میں کیا پڑھا تھا کہ منافق بندہ گھر میں بیٹھتا ہے اور دنیا کی زندگی خرید لیتا ہے، اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، آخرت بیچ دیتا ہے، جبکہ مومن اس کے الٹ کرتا ہے۔ مومن اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتا ہے اور اپنی آخرت خرید لیتا ہے، مومن آخرت کا سوچتا ہے۔ اس آیت سے اور کل کی آیت سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، دنیا کی ہرس آ جائے، وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ جہاد کے لیے یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ضروری ہے، آخرت کے بدلے دنیا بیچنا ضروری ہے۔ اگر آپ دنیا نہیں بیچ سکتے تو پھر جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یقاتل فی سبیل اللہ، اس نے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ۔ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا جی ایک بندہ لڑتا ہے خاندان کے لیے، ایک بندہ لڑتا ہے جرت اور بہادری کے لیے، ایک بندہ لڑتا ہے شہرت کے لیے، فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ خاندان، نہ جرت، نہ بہادری، نہ شہرت، کوئی بھی نہیں۔ فی سبیل اللہ وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا۔ اگر اللہ کا راستہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو پھر وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ فرمایا اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بھیج دیا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ۔ اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ شہید ہو جائے گا یا غالب ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا جہاد کے لیے، وہ ایک گھاٹی کے پاس سے گزرنے لگے، گھاٹی کے پاس سے گزرے، وہاں چشمہ تھا، پانی بڑا میٹھا تھا۔ اب ان میں سے ایک سوچنے لگا یار یہ پانی بڑا میٹھا ہے، علاقہ بڑا زبردست ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا میں یہاں پہ رک جاؤں، میٹھا پانی پیوں، تازہ آب و ہوا ہے، یہاں پہ زندگی بسر کروں اور عبادتیں وغیرہ کرتا رہوں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھ لوں گا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے آ کر پوچھ لیا کہ وہاں کا پانی بڑا میٹھا تھا، میرا دل کیا میں تو وہاں پہ رک کے عبادتیں کرتا رہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرنا، وہاں پہ نہ رکنا،
تمہارا میدان جہاد میں ایک دن رکنا دنیا میں 70 سال عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی وہاں پہ رک کر اگر تو 70 سال عبادت کرتا رہے گا، اس سے بہتر یہ تھا کہ تم میدان جہاد میں جاتے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا میدان جہاد میں اونٹنی کا دودھ دھونا، جتنا وقت لگتا ہے اونٹنی کے دودھ دھونے میں، اتنا وقت تمہارا میدان جہاد میں کھڑا ہونا، اگر تو کھڑا ہوگا اتنا ہی وقت، کتنا کو وقت لگتا ہے تو چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ تیرا میدان جہاد میں کھڑا ہونا تجھ پر جنت واجب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ ہے، یا تو بندہ اگر غالب آ گیا یا شہید ہو گیا، دونوں ہی صورتوں میں بندے کے اوپر جنت تو واجب ہو ہی گئی ہے نہ، البتہ اگر شہید ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے جنت میں 100 درجے دیتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، 100 جنتیں ملتی ہیں، اور ایک کا دوسرے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا قدم میدان جہاد میں غبار آلود ہوا اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ تو پھر اگر بعض لوگ یہ جملے بول دیتے ہیں کہ میدان جہاد میں جاتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں میدان جہاد میں جانا، لوگ مرنا، یہ تو عظمت عظیم موت ہے، یہ کوئی معمولی موت ہے، یہ ایسی موت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے۔ بھی اگر میدان جہاد میں جانے سے موت آتی ہے پھر اور کیا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے تمہارے ساتھ ہر لشکر میں جاؤں، جاتا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے میں نہیں جاتا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ مسلمانوں پہ یہ بات دشوار ہوگی، میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں ہر ایک کو دوں، کیونکہ ایسا تو ہوگا نہیں میں میدان جہاد میں جاؤں لوگ پیچھے ہو جائیں، اگر میں گیا پھر سبھی جائیں گے، اور سبھی کو دینے کے لیے میرے پاس سواریاں کوئی نہیں، وسعت نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا میں ہر لڑائی میں شریک ہوتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جہاد میں جاؤں شہید ہو جاؤں، پھر جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، یہ تو عظیم موت ہے۔ اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے تو، اب دیکھنا ایک بندہ ہے جانے جہاد، موت تو آ ہی جاتی ہے، ہر بندے کو آ جاتی ہے، چلتے چلتے بھی آ جاتی ہے، فیقتل، اگر وہ شہید ہو گیا، خون کا قطرہ گرا نہیں، جنت پہلے، ابھی روح نکلی نہیں ہے، اللہ جنت پہلے دکھا دیتا ہے۔ فرعون نے آسیہ کو تکلیفیں دی نا تو اس نے مسکرانا شروع کر دیا، پوچھا مسکراتی کیوں ہے؟ کہا اللہ نے مجھے میرا مقام دکھا دیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت دکھا دیتا ہے۔ موت کے وقت اسے تکلیف نہیں ہوتی، عام بندے کو کتنی ہوتی ہیں۔ یہاں تو لوگ آتے ہیں وہ بچوں کو لے کر، حفاظ کو لے کر، وہ جی یاسین نے پڑھنی ہے، جان نہیں نکل رہی۔ عام بندے کی موت بعض اوقات اتنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن شہید کی فرمایا اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 4 فرمایا اسے عذاب قبر نہیں ہوتا۔ عام بندے کو عذاب قبر ہوتا ہے اگر گناہ گار ہے، نہیں بھی ہے تو ایک دفعہ وہ جو آزمائش آتی ہے، فرشتوں کا سوال و جواب ہونا، وہ جو سعد رضی اللہ عنہ کی قبر آپس میں ملی تھی، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، شہید کی وہ بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی معافی دے دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول یہ آزمائش شہید کی کیوں نہیں ہوتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال کفی ببارکۃ السیوف علی رأسہ الفتنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی آزمائش دنیا میں ہو گئی ہے، اوپر تلواریں چل رہی ہیں، بندوقیں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، یہ جو اس کی آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ نے قبر کی آزمائش ختم کر دی۔ میدان معاشر کی سختیاں ختم ہیں، عام بندے کو ہوتی ہیں، شہید کو نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو اپنے خاندان کے 70 لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اسے نہیں ہوتی۔ اب میدان معاشر بھی گزر گیا، برزخی زندگی ویسے نہیں ہے، عام بندہ برزخی زندگی گزارتا ہے، شہید بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرش کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، روحیں آتی ہیں، سارا دن جنت میں چلتی پھرتی ہیں۔ عذاب قبر نہیں ہے، میدان محشر کی سختیاں نہیں ہیں، موت کی سختیاں نہیں ہیں، عذاب قبر کی سختیاں نہیں ہیں، موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے،
موت کے وقت تکلیف نہیں آتی، مرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بندے کو کیا چاہیے؟ اور بندے کو کیا چاہیے؟ اور جنت ملنے کے بعد 100 درجے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم مرتبہ ہے۔ فیقتل، اگر وہ شہید ہو گیا تو یہ ساری چیزیں اسے مل جائیں گی۔ اگر نہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ واپس آ جاتا ہے، غازی بن جاتا ہے، تو یا تو وہ بہت سارا مال لے کر آئے گا اور بہت سارا اجر لے کر آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ میدان جہاد میں گیا، واپس آ گیا، اسے مال بھی ملے گا اور اسے مال غنیمت بھی ملے گا اور اجر عظیم بھی ملے گا، تو دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو فرمایا فیقتل او یغلب، اگر شہید ہو گیا یا غالب آ گیا، سوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں ہی صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے، عام بھی تو بندہ مر ہی جاتا ہے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔